الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب وزمن علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، انسان جو اس کائنات کے اندر پیدا کیا گیا ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جس کے سے پہلا کا نام کرامن کاتبین دونوں فرشتے ہیں. یہ دونوں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ دائیں طرف ہے تو دوسرا بائیں طرف ہے. دائیں طرف جو بیٹھنے والا فرشتہ ہے وہ انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف فرشتہ بیٹھتا ہے وہ انسان کی برائیوں کو تحریر کرتا ہے. جب بندہ نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ نامہ اعمال میں اس کی نیکی کو تحریر فرما دیتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ اس کے گناہ کو تحریر فرما دیتا ہے. لیکن ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جس عمل کو کرنے کے لیے دونوں فرشتوں کو ہی لکھنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. جب بندہ نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے، جب بندہ برائی کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے. لیکن ایک ایسا عمل ہے جب بندہ وہ عمل کرتا ہے تو دونوں فرشتوں کو ہی لکھنا پڑتا ہے، دونوں فرشتوں کو ہی لکھنا پڑتا ہے. تو پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے، دائیں طرف والا نیکیاں 10 لکھتا ہے، بائیں طرف والا 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ دونوں فرشتوں کو ہی لکھنا پڑتا ہے. اور ایک میں نے کافی عرصہ پہلے ایک بات پڑھی تھی، بڑی ہی خوبصورت بات تھی کہ جب بندہ مومن کوئی نیت کرتا ہے نا، اچھی نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ آج سے نا 5 نمازیں پڑھوں گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آج سے حضور جانے جانا پر درود و سلام کی کثرت کروں گا. نیت کرتا ہے، ابھی عمل شروع نہیں کیا، فقط ایک نیت کی. تو فرمایا جو نیکیوں والا فرشتہ ہونا فٹافٹ لکھ دیتا ہے، فٹافٹ بغیر کسی تاخیر کیے اسی وقت اس کے اعمال کو، اس کی نیکی کو، اس کی نیت کو اسی وقت تحریر فرما دیتا ہے. لیکن جو برائی والا ہے نا فرشتہ، جب تک بندہ برائی نہیں کر لیتا نا تب تک اس کو لکھنے کی اجازت نہیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے میں آج جا کے گھر جا کے شراب پیوں گا معاذ اللہ، تو ابھی یہ فرشتہ لکھے گا کب تک؟ جب تک یہ شراب پیے گا نہیں. لیکن جب یہ لکھ لیتا ہے جا کے اس نے شراب پی لی
اور فرشتے نے لکھ لیا تو پتہ یہ نیکیوں والا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ برائیوں والے فرشتے تو کہتا ہے یار ہم کچھ سودا نہ کر لیں، ہم کچھ سودا نہ کر لیں۔ کہا کہ وہ کیسے سودا ہوگا؟ کہا کہ نیکیوں والا فرشتہ جو ہے وہ برائیاں لکھنے والے فرشتے کو کہہ رہا ہے اس طرح کرو، اس نے آج درود و سلام پڑھا ہے، اس نے آج درود و سلام پڑھا ہے، میں اس طرح کرتا ہوں اس کا آدھا ثواب تمہارے تک پہنچا دیتا ہوں، تم اس کی برائی کو مٹا دو۔ جو اس کا گناہ ہوا ہے تم اس کو مٹا دو اور میرے سے تھوڑی اس کی اچھائیاں لے لو، تاکہ اس کے جو گناہ کا انبار ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما لے۔ تو ہم سب کو چاہیے حضور جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو بیان کا موضوع ہے وہ ہر سنی دل کی دھڑکن ہے۔ آج ہم نے ذکر علی کرنا ہے، آج علی علی کرنا ہے، آج کیا کرنا ہے؟ علی علی کرنا ہے۔ حضور جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی مجھے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے گا، حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ حوض کوثر میں سے بھر بھر کے جام پلائے جائیں گے۔ ظاہری بات ہے اب یہ گلاس ہے، اب اس میں ہم نے پانی بھرنا ہے تو کسی حوض میں سے بھریں گے، اس کو برتن کو استعمال کریں گے۔ فرمایا کل روز قیامت جو برتن ہوں گے نا، ان برتنوں کا جو سائز ہوگا نا، آسمان میں جتنا ایک ستارے کا سائز ہے نا، اتنا بڑا وہ ایک برتن ہوگا، اتنا بڑا وہ ایک برتن ہوگا۔ اور کس کو تھمایا جائے گا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا جائے گا کہ علی آپ حوض کوثر سے جام بھرتے جائیں اور میرے امتیوں کو پلاتے ہی چلے جائیں، میرے امتیوں کو پلاتے چلے جائیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کو بشارت مل گئی ہے حوض کوثر پر آپ نے ڈیوٹی دینی ہے، سب کو حوض کوثر آپ نے پلانا ہے، وہ جام جس کو پینے کے بعد 500 سال تک دوبارہ انسان کو پیاس ہی نہیں لگے گی، وہ جام آپ نے پلانا ہے۔ تو ذرا یہ بھی فرمائیں کس کو وہ جام پلائیں گے؟ کون خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو وہ آپ کو جام پلائیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بے شک اللہ کے محبوب مجھے یہ عنایت عطا فرمائیں گے، یہ تحفہ عطا فرمائیں گے کہ حوض کوثر میں سے جام بھر کے میں لوگوں کو پلا رہا ہوں گا، لیکن خدا کی قسم میں حوض کوثر سے جام صرف اسی کو پلاؤں گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت موجود ہوگی، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت موجود ہوگی نا، میں اسی کو وہ جام پلاؤں گا۔ اور یاد رکھیے گا قیامت تک کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی منافق کے دل میں دو لوگوں کی محبت کٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ منافق کے دل میں کبھی بھی دو شخصیات کی محبت اکٹھی ہو نہیں سکتی، یا تو علی کا بغض کرے گا یا تو ابو بکر صدیق کے بارے میں بس بکواس کرے گا، گستاخیاں کرے گا۔ جو ان دونوں ہستیوں کو اپنے دل میں سنبھالے گا اللہ اس کے دل سے منافقت کو ہی ختم کروا دے گا، اس کے دل میں منافقت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو آج ہم نے ذکر علی کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کی بات کی جائے اور علی کی طاقت کی بات نہ کی جائے، علی کا اسد اللہ ہونے کا لقب بیان نہ کیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے محترم سامعین کرام، فتح خیبر کا موقع ہے، 17 دن گزر گئے، فتح حاصل نہیں ہو رہی، جنگ ہو رہی ہے لیکن فتح حاصل نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی جاتے ہیں فتح خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے، لیکن فتح نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ سارے صحابہ کرام حضور جانے جانا کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ 17 دن گزر گئے ابھی تک فتح حاصل نہیں ہوئی، لہذا یہ میرے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ حضور جانے جانا نے اپنے ہاتھ میں ایک علم پکڑا، فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں جھنڈا ہے، کل جس کو میں یہ جھنڈا عطا فرماؤں گا رب اس کو فتح بھی عطا فرما دے گا، کل جس کو میں یہ جھنڈا عطا فرماؤں گا رب تعالیٰ اس کو فتح بھی عطا فرما دے گا۔
اب سارے صحابہ کرام چکنے ہو گئے کہ کتنا خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس کو حضور جانے جانا کے ہاتھوں سے یہ مزہ ملے گا، یہ پروانہ ملے گا کہ اللہ کے محبوب اس کو جھنڈا عطا فرمائیں گے اور رب اس کو فتح عطا فرما دے گا۔ اب کیا ہوا، سارے صحابہ کرام کسی کشمکش دے تھے کہ کاش کہ مجھے یہ تحفہ نصیب ہو جائے، اے کاش کہ علم کل حضور جانے جانا مجھے تھما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جانے جانا کے قریب ہوئے، کان حضور جانے جانا کے لب مبارک کے قریب کیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کان میں یہ فرما دیں کہ کل کس کو جھنڈا عطا فرمائیں، آپ میرے کان میں فرما دیں کل کس کو جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ کل ہم جھنڈا اس کو عطا فرمائیں گے جو رب سے بھی محبت کرتا ہے، رب کے مصطفیٰ سے بھی محبت کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سارے صحابہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، تبھی تو آپ کے اوپر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ کوئی اور نشانی بیان فرما دیں۔ پیارے آقا نے فرمایا لو پھر ایک اور نشانی لو، جس کو کل میں یہ جھنڈا عطا فرماؤں گا وہ رب سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، جس کو یہ جھنڈا عطا کروں گا اللہ اور رسول بھی اس شخص سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت کرنے والے ہیں جس کو کل میں یہ جھنڈا عطا فرماؤں گا۔ اگلا دن ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ساری رات نہیں سویا، اے کاش کہ صبح جھنڈا مجھے عطا ہو جائے، اے کاش کہ خوش نصیبی مجھے حاصل ہو جائے کہ وہ جھنڈا مجھے حضور جانے جانا عطا فرما دے۔ لیکن جب صبح ہوئی نا سارے صحابہ کرام آ گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنا شروع ہو گئے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول کو تلاش کرنا شروع ہو گئے، دیکھ رہے ہیں کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ صحابی نظر نہیں آتے، حتیٰ کہ حضور جانے جانا نے فرمایا اے میرے صحابہ علی کہاں پر ہے، اے میرے صحابہ علی کہاں پر ہے؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ ان کی نا آنکھیں خراب ہیں تو ذرا وہ آرام فرما رہے ہیں۔ حضور جانے جانا نے فرمایا علی کو بلایا جائے، حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے اوپر نا ہاتھ رکھ کے نا تھوڑا سا مل رہے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کیا ہوا ہے؟ تو حضرت علی بولے کہنے لگے یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، آنکھیں تکلیف کی شدت پر برداشت نہیں کر پا رہی ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا او علی آنکھوں سے ذرا ہاتھ رکھا، اللہ نے تیرے ہاتھ پر آج ہمیں فتح دینی ہے اور تو آنکھوں پر مل رہا ہے، ارے تو آنکھوں کو ملتا چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا یہاں پر محبت کا تقاضا دیکھیے گا، حضور جانے جانا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ کچھ کرم نہیں فرما دیں، یا رسول اللہ کچھ کرم نہیں فرما دیں۔ اب یہ سائنس کہتی ہے، یہ عقل انسان کہتی ہے کہ اگر انسان کی آنکھ جو ہے وہ تکلیف میں ہے نا تو اس تکلیف کی شدت میں اضافہ کرے تو وہ بندہ اور نقصان اٹھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے بتائیں کسی کی آنکھ خراب ہو، کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو اور کوئی وہاں سے لا کر مٹی آنکھ میں ڈال دے تو اس کو کیسی تکلیف کی شدت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن یہاں پر مٹی ڈالنے والی ہنسی بھی تو کوئی اور تھی نا۔ حضور جانے جانا نے فرمایا مٹی لے آؤ، مٹی لائی گئی، پیارے آقا نے اپنا لباف دام اس مٹی کے اندر مکس کیا، اس کو ملایا، جیسے ہی ملایا اس مٹی کو علی کی آنکھوں میں لگایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے علی کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ علی فرمانے لگے اے لوگوں سنو، پہلے جتنا نظر آ رہا تھا وہ تو آ ہی رہا تھا، لیکن جب مصطفیٰ نے میری آنکھوں کے اندر اپنا لباف دامن لگایا تو اب مجھے فلک تک سب کچھ نظر آنے لگ پڑا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں تو جنگ لڑتے لڑتے نا ایک تیر آتا ہے آپ کی آنکھ میں پیوست ہو جاتا ہے، آنکھ نکل آتی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکل آئی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا پھر جنت چاہیے؟ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے آنکھ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا ایک آپشن تمہارے پاس ہے، یا تو جنت لے لو یا تو آنکھ لے لو۔ تو حضرت قتادہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آنکھ اس لیے لینے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں چل کر آیا ہوں، اور جنت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ کی زبان پر جنت کا نام جو آیا ہوا ہے۔
آپ کی زبان پر جنت کا نام جو آ گیا ہے اس لیے جنت لے رہا ہوں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواف دہن حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگایا اور حضرت قتادہ کی آنکھ کو آپ کی آنکھ والی جگہ پر فکس کر دیا۔ اب جب آنکھ والی جگہ پر آنکھ کو رکھ دیا گیا، پیارے آقا نے فرمایا اے قتادہ کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آنکھ کے اندر لواف دہن کیا لگایا ہے؟ میں تو زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو تحت سرا تک نظر چلی جاتی ہے، اور جب عرش پر نگاہ چڑھاتا ہوں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ اب دیکھو حضرت قتادہ یہ کہانی لے کر سارے محلے کے اندر مدینے کی گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں عشق کی بات سنو، اے لوگوں عشق کی داستان سنو۔ حضرت قتادہ کے پاس سارے صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے قتادہ کیا ہوا ہے، کیا کہتے پھر رہے ہو؟ کہ عشق کی کہانی سنو، عشق کی داستان سنو، کیا ایسی بات ہو گئی؟ کہنے لگے دیکھو میری دو آنکھیں ہیں۔ میری کتنی آنکھیں ہیں؟ دو آنکھیں ہیں۔ کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، تمہاری بھی دو آنکھیں ہیں، اس میں تعجب والی بات کیا ہے؟ کہا کہ تعجب والی بات یہ نہیں کہ دو آنکھیں ہیں، تعجب والی بات یہ ہے کہ ایک آنکھ میرے رب نے عطا فرمائی ہے، دوسری آنکھ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے، دوسری آنکھ مجھے میرے مصطفیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور جانا نے آپ کی آنکھوں میں اپنا لباب دامن لگایا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے مجھے اتنا صاف شفاف نظر آنے لگ پڑا کہ اتنا پہلے بھی مجھے نظر نہ آیا کرتا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے خیبر کے میدان کی طرف چلے گئے، خیبر کے قلعے کی طرف چلے گئے، اور جب خیبر کے قلعے کے قریب پہنچے نا تو دروازہ بند تھا۔ دروازہ کیا تھا؟ بند تھا۔ اب خیبر کا جو دروازہ تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا عام دروازہ تھوڑی تھا، وہ تو 40 فٹ لمبا تھا اور 40 فٹ اس کی چوڑائی تھی، اتنا وزنی کہ اگر 1000 لوگ اس کو اٹھانا چاہیں تو وہ تب بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نا اندر باہر سے آواز دی اے مرحب دروازہ کھولو۔ مرحب نے اندر سے جواب دیا، کہنے لگا یہ دروازہ نہیں کھلے گا، یہ دروازہ نہیں تمہارے لیے کھلے گا۔ اب پنجابی میں کہنے لگا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اگر تو دروازہ نہیں نا کھولنا تو پھر آج دروازہ کھولنا کا نہیں، آج میں دروازہ پھٹ کے جاؤں گا، آج میں دروازہ کھولنا کا نہیں، آج دروازہ پھٹ کے جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دایاں ہاتھ نہیں بلکہ بایاں ہاتھ جب اس خیبر کے اس قلعے کے دروازے کے اوپر ڈالا، جیسے ہی آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اس قلعے کے دروازے کے اوپر ڈالا قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا، قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا، قلعے کی جو قلعہ تھا اس کی دیواروں نے ہلنا شروع کر دیا، اتنا ہلی کہ وہ جو مرحب تھا اس کی بیٹی اوپر بیٹھی تھی وہ نیچے آ کے گری، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس خیبر کے دروازے کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور اکھاڑ کر پیچھے پھینک دیا، اور پھر کیا کیا آپ کے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی، مرحب جو تھا نا وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، گھوڑے کے اوپر سواری کرتا رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کو جو شیلے انداز کے ساتھ لہرایا اور اس مرحب کے سر کے اوپر وار کیا، جیسے ہی سر کے اوپر وار کیا راوی فرماتے ہیں سب سے پہلے جو اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا وہ کٹا، اس کے بعد مرحب کے 2 ٹوٹے ہو گئے، اس کے بعد جس گھوڑے کے اوپر سوار تھا وہ گھوڑے کے 2 ٹوٹے ہو گئے، اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پر لانے سے پہلے اپنی تلوار کو لوگ لیا۔ خدا کی قسم اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی تلوار کو نہ روکتے تو زمین کے بھی 2 ٹکڑے ہو جانے تھے اور قیامت برپا ہو جانی تھی۔ اتنی طاقت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی تو فرمایا نا اسد اللہ، یعنی یہ میرا شیر ہے۔ علی کیا ہے؟ میرا شیر ہے۔ علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی، اور ایک مرتبہ یہ طاقت کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی بظاہر طاقت تھی؟ نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر بیٹھ کر نا اخروٹ توڑ رہے تھے۔ کیا توڑ رہے تھے؟ اخروٹ توڑ رہے تھے دانتوں کے ساتھ، تو ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ کسی شخص نے دیکھا، کہا کہ یہ علی ہے، یہ علی ہے، تم علی کی داستانیں سناتے ہو کہ علی نے بائیں ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہاں پر حالت یہ ہے کہ علی ایک اخروٹ بھی توڑ نہیں پا رہے ہیں۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس اخروٹ کو سائڈ پر کیا، اپنے ہاتھوں کو جھاڑا، اپنے امامے کو سیدھا کیا اور جرأت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب جب آپ جلال کے ساتھ بیٹھے نا تو سوال کرنے والا ڈر گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ تک غصے میں آ گئے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا او شخص تو کہتا ہے کہ خیبر کیسے فتح کر دیا، خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا؟ ارے سن لے، آج جو تو علی کی حالت دیکھ رہا ہے، یہ علی کی کیفیت دیکھ رہا ہے، یہ علی کے جسم کی طاقت ہے، اور جس دن علی نے وہ خیبر فتح کیا تھا نا، اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا، وہ علی کے جسم کی طاقت نہیں بلکہ علی کے ایمان کی طاقت تھی۔ وہ علی کا ایمان تھا کہ جس میں اتنی طاقت تھی، تبھی تو فرمایا نا کہ اگر ساری کائنات والے 2 رکعت نوافل پڑھتے رہیں، 2 رکعت نوافل پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے نا، ان سب سے زیادہ اجر و ثواب اللہ نے اس وقت علی کو عطا فرمایا تھا جس وقت علی نے مرحب کو کاٹنے کے لیے اپنی تلوار کو اٹھایا ہوا ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے علی رضی اللہ عنہ کے ایک مرتبہ تلوار اٹھانے کی وجہ سے۔ تو علی کی شہرت کے ڈنکے آسمان پر بھی بج رہے ہیں، زمین پر بھی بج رہے ہیں، اور فتح خیبہ کے موقع پر تو کیا ہوا، جب فتح خیبہ ہوئے، جب مکہ المکرمہ کی فتح ہوئی نا، تو آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبۃ اللہ معظمہ کے اندر نا 360 بت رکھے گئے تھے جن کی لوگ معذلہ عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب فتح حاصل کی نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کے ساتھ ان بتوں کو توڑنا شروع کیا، چھڑی کے ساتھ ان بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ اب کچھ بت جو تھے وہ اونچے تھے، تو حضور جانے جانا نے فرمایا علی تم میرے کندھے پر سوار ہو اور ان بتوں کو توڑ دو، ان بتوں کو توڑ دو۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو منع کیا، لیکن پیارے آقا نے جب حکم ارشاد فرمایا تو آپ کندھے پر جلوہ افروز ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جب بیٹھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اوپر چڑھے نا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھے تو آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جب بتوں کو توڑ دیا نا تو آپ نیچے تشریف لائے۔ جب نیچے تشریف لانے لگے نا تو مسکرائے۔ کیا کیا؟ مسکرانے لگ پڑے۔ پیارے آقا نے پوچھا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا تھا نا تو میں ہاتھ بڑھاتا تھا تو رب کا عرش میرے ہاتھ میں آ جایا، رب کی عرش تک میرا ہاتھ پہنچ جایا کرتا تھا۔ کہا کہ اس میں مسکرانے والی بات کیا تھی؟ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اتنی اونچائی پر کھڑا ہوا تھا، جب میں نیچے اترا ہوں نہ کوئی مجھے چوٹ آئی ہے، نہ کوئی تکلیف آئی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوئی ہے۔ اب سنو مصطفیٰ نے کیا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تو کہتا ہے کہ اتنی اونچائی سے میں نیچے آیا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، مجھے کوئی زخم نہیں آیا۔ ارے سن لے، جس کو بلند کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہو، جس کو اتارنے والی ذات جبریل امین کی ہو، جس کی حفاظت کرنے والی ذات رب کی ہو، اس کو بلا کون کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کو نقصان بلا کون پہنچا سکتا ہے؟ کہ جس کو بلند کرنے والی ذات رب کے محبوب کی ہے، جس کو اتارنے والی ذات اللہ کے فرشتے جبریل کی ہے، اور جس کو بچانے والی ذات رب کی ہے، تو اس کو نقصان بڑا کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ علی کی شان ہے۔ علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا، ایسی جرت عطا فرمائی کہ تمام صحابہ کرام نے ایسی جرت کسی کو عطا نہ فرمائی تھی۔ میرے محترم سامعین کرام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعام و اکرام سے نوازا ہے، لیکن ان میں سے ایک سب سے خاص بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی ہے نا، وہ حضور جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو سارے لوگ پریشان کہ یار یہ بچہ پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھول رہا۔ ظاہر بات ہے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، یار بچہ خیریت ہی وہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تو سب نے حضور جانے کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ علی پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی علی کے سامنے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علی کی آنکھیں تبھی کھلیں گی جب سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا نا، پیارے آقا کا دیدار ہوگا تبھی تو علی کی آنکھیں کھولیں گی نا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کسی کو ضرورت ہو کہ وہ علم حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ دروازے کے ذریعے آئے نا، علی کے ذریعے آئے، علی کے ذریعے آئے۔ جب علی
علی کے ذریعے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آئے گا، رب کا محبوب اس کو ایسا بھی علم عطا فرما دے گا جیسا علم اس نے کہیں سے سیکھا بھی نہ ہوگا، ایسا علم کہیں سے سیکھا بھی نہ ہوگا۔ اب سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں حضور جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے علم عطا فرمایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے۔ حضور جانے جانا نے مجھے علم ایسے عطا فرمایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے، جیسے دانا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی چڑیا جاتی ہے دانا اپنے منہ میں لے کر آتی ہے اور آ کر اپنے گھونسلے میں آ کر اپنے بچوں کے منہ میں خود ڈال رہی ہوتی ہے، تو پھر کیا کرتی ہے، جب ایک مرتبہ ایک دفعہ چوگ دے چکتی ہے تو پھر دوبارہ چوگ تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی ہے اور پھر دوبارہ چوگ لاتی ہے اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور جانے جانا نے مجھے ایسے علم عطا فرمایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ عطا فرماتی ہے۔ مطلب کیا تھا، معنی کیا تھا، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، نورانیت لے کر آیا کرتے تھے اور لا کر میرے سینے میں اس کو الٹا دیا کرتے تھے نا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس طرح مجھے اللہ کے محبوب نے علم عطا فرمایا تھا، اور کتنا علم عطا فرما دیا، ایسا علم عطا فرما دیا کہ جس کسی کو بھی بتلایا اس کی عقل تھک رہ جاتی ہے۔ اب اپنے تو اپنے، غیر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کے محتاج ہیں، غیر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کے محتاج ہیں۔ وہ کیسے، ایک انگریز تھا جس نے نا اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی کہ زمین و آسمان کے اندر کتنا فاصلہ ہے، مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر کتنا فاصلہ ہے۔ اس نے ریسرچ کرنا شروع کی، جب ریسرچ کرنا شروع کی تو وہ اپنے دوست احباب سے نہ مل سکا۔ اب وہ تو کافر تھا، مسلمان تو ہے نہیں تھا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ اپنے مسلمان دوست سے ملنے کے گیا تو مسلمان جو دوست تھا اس نے کہا یار تم آج کل نظر نہیں آتے، کہاں مصروف ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا دراصل میں نے ریسرچ کر رہا ہوں کہ زمین و آسمان کے اندر کتنا فاصلہ ہے، مشرق کے اندر مغرب کے اندر شمال کے اندر جنوب کے اندر یہ کتنا فاصلہ ہے، ستاروں کے اندر کتنا فاصلہ ہے، سورج اور چاند کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو وہ جو مسلمان تھا اس نے انگریز کو کہا کہ کیا تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات کو پڑھا ہے، حضرت علی کے خطبات کو پڑھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہو از علی، علی کون ہے، میں علی کو نہیں جانتا۔ تو مسلمان کہنے لگا وہ علی کو جاننا بعد میں، پہلے علی کے خطبات کے تو پڑھ کے دیکھ لینا، تمہیں بھی ماننا پڑے گا علی علی ہے، علی علی ہے۔ اب وہ کہتا ہے، انگریز کہتا ہے میں نے خطبات کو پڑھنا شروع کیا، میں خطبات کو جب پڑھ چکا تو میں نے اپنے 1000 دوستوں کو 1000 خطوط لکھے، 1 سال کے بعد اس کے جوابات میرے تک پہنچے۔ میں جب وہ خطوط کو دیکھتا اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبات کو دیکھتا تو میں نے یہ آخری فیصلہ کر دیا، it is my final decision، کہتا ہے میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ کیا آخری فیصلہ ہے؟ کہتا ہے کہ یار جو خطبات میں نے حضرت علی کے پڑھے ہیں نا، مجھے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے یا تو یہ سورج چاند ستارے مشرق مغرب شمال جنوب اس نے بنائے ہیں جس نے یہ خطبات میں بیان کیا ہے، اگر تو اس نے نہیں بنائے تو جب بنانے والا بنا رہا تھا یہ بیٹھ کے وہاں پر دیکھ رہا تھا کہ کس طرح بنائے جا رہے ہیں۔ یہ اپنے تو اپنے غیر بھی ماننے والے ہیں۔ یہاں پر یہ بات نہیں کہ اس انگریز کا جو جملہ تھا، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی کا کون توڑ کر سکتا ہے، علی کے جوابوں کا کون سوال بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کفار تھے نا، وہ کہنے لگے علی وہ ایک بتا جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ علی نے فرمایا وہ رب ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ کہا کہ وہ 2 بتا جس کا تیسرا کوئی نہیں۔ کہا کہ وہ 2 ایک دنیا میں صرف 2 ہی ہیں، ایک جو ہے خانہ کعبہ ہے اور دوسرا مدینہ المنورہ ہے، پوری کائنات میں تیسرا کوئی نہیں۔ کہا تیسرا بتا جس کا چوتھا کوئی نہیں۔ کہا لوح قلم کرسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات میں سے 3 صفتیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی چوتھی صفت نہیں۔ فرمایا کہ وہ 4 بتا جس کا 5واں کوئی نہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے توریت زبور انجیل قرآن پاک 4 کتابیں ہیں، 5ویں کوئی کتاب نہیں۔ کہنے لگا وہ 5 بتا جس کا 6واں کوئی نہیں۔ حضرت علی کہنے لگے اللہ نے اپنے مسلمانوں پر، اپنے مومنین بندوں پر 5 نمازیں فرض کی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، 5 ہیں، 6 کوئی نہیں۔ فرمایا 6 بتا جس کا 7واں کوئی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو 6 دن کے اندر آسمان کو پیدا فرمایا، 6 دن کے اندر زمینوں کو پیدا فرمایا، 7ویں دن کسی چیز کو پیدا نہ فرمایا۔ فرمایا 7 بجا جس کا 8واں کوئی نہیں۔ فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، 8واں کوئی نہیں، اور دن کے ہفتے کے اندر 7 دن ہیں، 8واں کوئی دن بھی نہیں ہے۔ اب وہ سوال کرتے ہی چلے جا رہے
ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہی چلے جا رہے ہیں. علی کا مقام دیکھیے گا, علی کا علم دیکھیے گا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں تمہارے سب کے سوالوں کے جواب دوں, لہذا تم اس طرح کرو, سارے مشورہ کر لو, کسی ایک شخص کو منتخب کر لو, وہ مجھ سے سوال کر لے کوئی مشکل سا تو میں اس کے سوال کا جواب دے دوں گا. اب سارے جاہل اکٹھے ہوئے اور جاہل اکٹھے ہو کے نا مشورہ کرنے لگ پڑے کون سا سوال کریں. علی کو پھنسانا ہے, علی کو پھنسانا ہے, علی کو ہرانا ہے. لیکن ان کو کیا پتا تھا علی کو تو بڑے بڑے نہ ہرا سکیں گے, تم کیا ہرا سکتے ہو, ارے تم کہاں شکست دے سکتے ہو. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان جاہلوں میں سے ایک جاہل کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے علی میرا ایک سوال ہے. حضرت علی نے پوچھا کون سا جو سوال ہے. کہنے لگا ذرا یہ بتائیں کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں. اس کا یہ گمان تھا کہ حضرت علی نام گنواتے جائیں گے جی یہ فلاں جانور فلاں جانور فلاں جانور فلاں جانور, لیکن اس کو کیا پتا تھا حیدر کرات تو ایسا جواب دیں گے تم گنتے رہ جاؤ گے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر کے بھی چلے جائیں گے. اب ان کو یہ کہاں پتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے سوال پوچھا نا, ابھی سوال مکمل بھی نہ ہوا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اب یہ سوال بڑا مشکل ہے, کوئی ہم سے آج پوچھ رہے نا کہ یار بتاؤ کہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, تو ہم بھی لاجواب ہو جائیں گے یار کتنے جانور ہیں, کون سے جانور کا ہم نام لیں گے. لیکن حضرت علی نے ایک ہی جملے کے اندر ہمارا مسئلہ ہی حل فرما دیا. حضرت علی فرمانے لگے اب جس کو سمجھ آئے گی نا وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا بلند کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب اس نے سوال کیا نا کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, تو حضرت علی فرمانے لگے اس کا سوال مکمل نہ ہوا تھا تو میں نے اس کو بتا دیا یار قیامت تک کے لیے تمہارے سوالوں کے جواب یہ ہے کہ جس جانور کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دے گا, جس کے کان اندر و دین ہوں گے وہ انڈے دینا شروع ہو جائے گا. اللہ یہاں پر تصور کریں فیل مچھلی کتنی بڑی ہے, کان اندر ہے انڈے دیتی ہے. خرگوش کتنا سا ہے, کان باہر ہے بچے دیتے ہیں. اب ذرا یہاں پر تصور کریں کہ اللہ کے محبوب نے حضرت علی کو کیسا علم عطا فرمایا ہوگا. تبھی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی دو خواہشات رہ گئی. نمبر ایک کہ میرے پاس جتنا علم تھا کسی نے اتنا پوچھا نہیں. نمبر دو میں جتنا سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں, اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں. ارے تم علی سے بغض رکھتے ہو, علی سے کینہ رکھتے ہو, علی کے بارے میں کہتے ہو کہ علی کو کوئی علم نہ تھا. میں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس جو تعلیم کا لفظ ہے نا, یہ تعلیم کا لفظ بھی نامکمل ہوتا ہے علی کے نام کے بغیر. اب دیکھو تعلیم کے کتنے حروف ہیں جی, سارے بتائیں گا. تعلیم کے کتنے حروف ہیں, 5 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں تعلیم کے, کتنے حروف ہیں. یہ بڑے پتے کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور اللہ کرے کہ آپ کے دل پہ یہ نقش ہو جائے. تعلیم کے کتنے حروف ہیں, 5. تا عین لام یا اور میم, یہ تعلیم کے 5 حروف ہیں. ان 5 حروفوں میں سے لام عین لام اور یا نکال دو, بچیاں کیا بچیں گے, تا اور میم, تا اور میم. تعلیم کے 5 حروف ہیں, تا عین لام یا اور میم. ان 5 حروفوں میں سے علی کے 3 حروف نکال دو, عین لام یا, بچے حروف بچ جائیں گے تا اور میم, جس کا مطلب ہے تم. یعنی علی زندگیوں سے نکلے گا تو پیچھے تعلیم علم نہیں رہ جائے گا بلکہ تم رہ جائے گا اور تمہاری حیثیت ہی ختم ہو جائے گی. یہ تم رہ جاؤ گے, بس علی کو نکالو گے تو پھر کچھ بھی نہیں رہ جائے گا, بس تم رہ جاؤ گے اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا. اور حضرت علی کے پاس کتنا علم تھا اس بات سے ذرا غور و فکر کیجیے گا. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا, اتنا علم عطا فرمایا کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پتا ہے کہ کب اور کہاں نازل ہوئی. اور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی, قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں, 114 صورتیں. فرمایا اگر میں چاہوں نا تو قرآن پاک کی ایک سورت سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع ہونا تو 70 اونٹ بھی اس تفسیر کو اٹھانے کے لیے کم پڑ جائیں گے. 70 اونٹ بھی اس تفسیر کو اٹھانے کے لیے کم پڑ جائیں گے اگر میں صرف فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں. میرے محترم سامعین کرام, چند روز پہلے معاذاللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی, قرآن پاک کی گستاخیاں کی گئی, معاذاللہ قرآن پاک کو جلایا گیا. میں اس بارے میں آپ سے گفتگو کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یار پیچھے کی جو زندگی گزر گئی جو گزر گئی, لیکن مجھے یہ بتائیں جب سے یہ گستاخی ہوئی تب سے لے کے اب تک ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا ہے, یہ اس مہینے کے اندر ہم نے قرآن پاک کو کتنی مرتبہ کھول کے دیکھا ہے,
کتنی مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کتنی مرتبہ قرآن پاک کو دوسروں کو سکھایا. افسوس ہمیں اپنی زندگیوں پر. حضرت علی کے چاہنے والے ہیں نا، علی علی کرنے والے ہیں، علی کے نام پر جان بھی قربان کرنے والے ہیں، علی کے نام پر نیازیں بانٹنے والے ہیں. ذرا سنیں علی کا کیا مقام تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھوڑے پر سوار ہونے لگتا نا، تو آپ کو پتا ہے کہ گھوڑے کے اوپر سوار کرنے کے لیے ایک رکاب ہوتی ہے جس کے اوپر پاؤں رکھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، پاؤں رکھا جاتا ہے نا، دونوں طرف رکاب ہوتی ہے کہ جب پاؤں رکھا جائے تو پھر اس کے اوپر پاؤں رکھنے کے بعد گھوڑے کے اوپر سوار ہوا جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنا پہلا قدم اس گھوڑے کی رکاب میں رکھتا تھا، ابھی میرا دوسرا قدم گھوڑے کی دوسری رکاب میں نہیں جاتا تھا، میرا جسم پورا پہلے ہی قرآن پاک کی تلاوت فرما لیا کرتا تھا. آپ کے جسم کا گوشہ گوشہ تو تھا نا، ایک ایک بال جو تھا نا وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. لیکن افسوس آج علی علی کرنے والے آج علی کا بس نام لینے تک محدود رہ گئے ہیں، علی کے نام پر لنگر بانٹنے والے رہ گئے ہیں، لیکن علی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ختم ہو گئے ہیں. میرے محترم سامعین کرام، آج مجھے بتائیں نا علی کا تقویٰ کیسا تھا، علی پرہیزگار کیسے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نہر کے اندر شراب کا ایک قطرہ ڈل جائے، جس چلتی ہوئی نہر کے اندر شراب کا ایک قطرہ ڈل جائے اور پھر وہ نہر سوکھ جائے اور اس کی سوکھی ہوئی سطح پر گھاس اگ آئے اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا کھا لے تو علی اس گھوڑے پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. علی اس گھوڑے پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کرتا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے، آج کل ہمارے گھر میں کوئی ایونٹ آ جائے نا، کسی کی شادی ہو جائے تو نوجوان جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی شراب پینی ہے، معذرت میں حرام کام کرنا ہے. یا کیا کر رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ یہ ایسی زندگی گزارنے کے لیے میں بھیجا گیا، یہ زندگی گزارنے کے لیے میں بھیجا گیا. ارے تم یہاں پر دنیا پہ رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے قطع تعلق کر دو، ان کو ختم کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں جنتی شراب سے سرفراز فرمائے گا. جنتی شراب اتنی لذیذ ہوگی کہ پوری کائنات کی چیزوں کو، نعمتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو ان میں اتنی لذت نہیں ہوگی جتنی کل بروز قیامت جنت کی شراب میں لذت پائی جائے گی. ایسی جنت کی شراب ہوگی. تو اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام و اکرام عطا فرمائے تو علی کا ذکر بھی کرنا ہے اور علی کے نام پر نام جان بھی قربان کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ علی نے جو فرمایا وہ فرمان پر عمل بھی کر کے دکھانا ہے. علی کوئی عام ہستی کا نام نہیں، علی کوئی عام چلتے پھرتے انسان کا نام نہیں. حضور جانے جانا نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لینا، وہ علی کو دیکھ لے. کیونکہ حضور جانے جانا نے جنت کی بشارت ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے علی کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہوئی ہے. کوئی پوچھتا ہے کون علی المرتضیٰ، کون علی المرتضیٰ؟ میں کہنا چاہتا ہوں ابو بکر کی یار کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. ابو بکر کی یار کا نام ہے علی المرتضیٰ. عمر کے دل کے قرار کا نام ہے علی المرتضیٰ. ارے جنت کے نوجوانوں کے سردار کے باپ کا نام ہے علی المرتضیٰ. حضور جانے جانا کی بیٹی کے شوہر کا نام ہے علی المرتضیٰ. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت میں لواء الحمد جس کے ہاتھ میں تھماؤں گا اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. اور سنو علی کی شان کتنی نرالی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کی چابیاں جسے عطا فرمائے گا اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. میرے محترم سامعین کرام، تو آج ہمارے لیے نصیحت ہے. حضرت علی نے جو زندگی گزاری وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور فرمایا کہ لوگوں امینہ زندگی گزار دینا، حضور کے عشق میں گزارنا، حضور کی یادوں میں گزارنا، حضور کی تعلیمات پر عمل کر کے گزارنا، حضور کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 3 ایسے اعزاز حاصل ہیں جو پوری کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں، پوری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. ایسے 3 اعزاز ہیں. وہ کون سے 3 اعزاز ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زوجہ عطا فرمائی تو جنتی حوروں کی سردار عطا فرمائی. زوجہ عطا فرمائی تو جنتی حوروں کی سردار عطا فرمائی. اور کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کل بروز قیامت جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو جنت میں ایک نور پھوٹے گا، ایک روشنی پھیلے گی. سارے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، یا رسول اللہ یہ کس چیز کی روشنی ہے؟ تو پیارا کا فرمائیں گے یہ کسی اور چیز کی روشنی نہیں بلکہ آج فاطمہ مسکرا رہی ہے اور اس کے دان سے یہ نور پھوٹ رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جو نور ہے وہ چمک رہا ہے. آپ کی جو دندان مبارک سے جو نور پھوٹا ہے وہ اس کی چمک ہے.
نمبر 2 پر فرمایا حضرت علی کو اللہ نے بیٹے ایسے عطا فرمائے جو جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، اور فرمایا کہ سسر یعنی کہ جو باپ کی حیثیت رکھتا ہے وہ ایسا عطا فرمایا جو تمام انبیاء کا بھی امام ہے، تمام انبیاء کا بھی امام ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، پرسوں رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس مبارک ہے، تو میں آپ سب کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ نہ کچھ نیاز ضرور دلائیں، کیونکہ اچھوں کی ولادت مبارکہ منانا یہ جو ہے اچھوں کی علامت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پلے تو کوئی نیکی نہیں ہے، اچھوں کی نعمت سے، اچھوں کے صدقے سے، اچھوں کے قرب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک پر کم از کم اپنے گھر میں جو کھانا پکا ہوا ہے نا، اپنے گھر میں وہ کھانا سامنے رکھے، اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو سامنے بٹھائے، کچھ نہ کچھ علی کا تذکرہ کرے، اور علی کا تذکرہ کرنے کے بعد اس نیاز کے اوپر ختم دلائے، اور اس نیاز کو خود ہی کھا لے، کہیں اور نہ بھی بھیجے، خود ہی کھا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مال و دولت کو نہیں دیکھتی، بس یہ کس چیز کو دیکھتی ہے؟ نیت کو دیکھتی ہے۔ تو نیت صاف تو منزل آسان۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حقیقی معلوم اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔